ادھر گھماوا ہوا کہاں گھماؤ اس کی گھماؤ دریو بھائی کہاں ہے الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أشداء على الكفار آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت معاف میں محبتوں کے ساتھ درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں سفر کا آغاز جب کروں میں تو میرے لب پہ ہو نام تیرا پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں ایک مرتبہ اور بابا سے بلند پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات آج ذکر شہدائے کربلا کا یہ تیسرا پروگرام ہے آج کے اس پروگرام میں آپ نے مولانا مشاہد رضا فاضل غوثیہ سے بھی آپ نے خطاب سماعت کیا مولانا حبیب اللہ صاحب سے بھی آپ نے نبی کی نعت اور منقبت سماعت کی مولانا بدر الدین صاحب سے بھی آپ حضرات نے سنا عزیزم زید اشرف صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے تھوڑی دیر خطاب بھی آپ حضرات نے سماعت کر لیا تھوڑی دیر میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں اللہ تعالیٰ اس پاک محفل میں ہماری آپ کی سب کی حاضری کو قبول فرمائے اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ ایسے بولیے گا اور محبت سے بولیے ہمیں ایسا سبحان اللہ بولو کہ دشمنوں کا سینہ پھٹ جائے اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام ہے سمندر تو کنارے ہیں صحابہ اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ اسلام ہے سمندر تو کنارے ہیں صحابہ اور آقا ہے چاند تو ستارے ہیں صحابہ ستارے ہیں صحابہ اللہ
वाह इस कौम को बेदार को सदा होने ले दो और कौम पुकारेगी हमारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़िक्र शहीद आज़म, अज़मत सहाबे किराम, अज़मत सहाबे किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा के सहाबी का वो शाना याद आता है मुस्तफा के सहाबी का वो शाना याद आता है बदल के भेष गलियों में वो जाना याद आता है बदल के भेष गलियों में वो जाना याद आता है और इज़हार इस्लाम इस अहद में माएं जो कांटे को तरसती है उमर तेरी खिलाफत का ज़माना याद आता है तेरी खिलाफत का ज़माना याद आता है हज़रत अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजहू करीम ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया पूरी कायनात में परवरदिगार आलम ने लाखों करोड़ों अनवाओ अक़साम की मखलूक़ात को पैदा फरमाया लेकिन तमाम मखलूक़ात में परवरदिगार आलम ने इंसानों को चुना और इंसानों को चुनकर परवरदिगार आलम ने तमाम मखलूक़ात का सरदार बना दिया इंसान दुनिया में बहुत आए बहुत हैं बहुत चले गए कितने क़यामत तक आएंगे लेकिन आप जरा सा गौर करें इस दुनिया के अंदर आदम से लेकर अब तक और क़यामत तक न जाने कितनी जमातें बनी हैं और कितनी जमातें टूटी हैं कितनी जमातें बिखरी हैं कितनी जमातें चल रही हैं दुनिया में जमातें बहुत हैं हर गांव में एक जमात आपको नजर आएगी हर कस्बे में आपको एक जमात मिलेगी हर शहर में आपको कोई ना कोई जमात मिलेगी दुनिया में जमातें तो बहुत हैं दुनिया में तंजीमें तो बहुत हैं दुनिया में कमेटियां तो बहुत हैं लेकिन याद रखिएगा दुनिया में जितनी भी जमातें बनी हैं जमातों को हमने और आपने बनाया है किसी जमात को किसी आलिम ने बनाया किसी जमात को किसी इलाके के सरबराह ने बनाया किसी जमात को किसी इलाके के लीडर ने बनाया किसी जमात को किसी इलाके
کوئی انسان اگر اعتراض کرے، جسے رب چنے، اس پر کوئی انسان اعتراض کرے تو وہ اعتراض ان پر نہیں اللہ پر، وہ اعتراض ان پر نہیں بلکہ اللہ پر ہے کہ اللہ نے کیسا چنا۔ یہ تیرا اعتراض میرے رب نے چنا، ابو بکر کو چنا، مصطفیٰ کے قدموں میں بھیجا، عمر کو چنا، مصطفیٰ کے دامن کرم میں بھیج دیا، عثمان کو چنا، مصطفیٰ کے دامن کرم میں بھیج دیا، علی کو چنا، مصطفیٰ کے دامن کرم میں بھیج دیا۔ 1,24,000 کروں تیز جماعت کے صحابہ کو میرے رب نے چنا، اور چننے کے بعد رب نے دونوں کو ایک ایک انعام عطا فرمایا۔ اب جماعت انبیاء کو ایک انعام دیا اور جماعت اصحاب مصطفیٰ کو رب نے انعام دیا۔ انعام کیا دیا؟ ایک کو رب نے کہا کہ یہ معصوم ہے۔ انبیاء کیا ہیں؟ بلند آواز سے بولو، انبیاء کیا ہیں؟ اور یہ جسے چاہے اسے کہہ دے معصوم ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہیں۔ انبیاء کے علاوہ، فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں۔ معصوم وہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتا، معصوم وہ جو گناہ کے قریب جا ہی نہیں سکتا، معصوم وہ جس سے کوئی گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رب نے کہا یہ معصوم ہے۔ صحابہ کو رب نے کہا سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کیا ہیں؟ انبیاء کیا ہیں؟ انبیاء کیا ہیں؟ انبیاء کے علاوہ کوئی کسی کو ہم معصوم نہیں کہتے، ہم کسی کو معصوم نہیں کہتے۔ انبیاء معصوم ہیں، اور دوسری جماعت صحابہ انہیں رب نے انعام دیا، تو پروردگار نے کہا یہ معصوم نہیں، یہ محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے؟ کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ کیا مطلب؟ گناہ کر سکتے ہیں، گناہ کی صلاحیت ہے، گناہ کرنے کی طاقت ہے، گناہوں کے قریب جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کا ایسا کرم ہو گیا ہے کہ پروردگار کے کرم کے سہارے یہ صحابہ بھی گناہوں سے محفوظ ہو گئے۔ صحابہ بھی گناہوں سے محفوظ ہو گئے ہیں، یہ محفوظ ہیں، معصوم نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، محفوظ ہے۔ کیا مطلب؟ بچہ اگر تنہا ہو، اکیلا ہو، چھوٹا ہو، اگر بچہ تنہا ہے تو بدماشی کر سکتا ہے، اکیلا ہے تو شرارت کر سکتا ہے، اکیلا ہے تو کسی کے دروازے پہ پتھر مار سکتا ہے، اکیلا ہے تو کسی کے گھر کے دروازے کی لائٹ کو آن کر کے بھاگ سکتا ہے، اگر اکیلا ہے تو کسی سے بدتمیزی کر سکتا ہے، اگر اکیلا ہے تو کسی کو اپنی زبان سے برا بھلا کر سکتا ہے۔ لیکن اگر باپ اس بچے کے ہاتھ کو پکڑ لے اور پکڑ کر کے کہے اب میں تجھے تنہا نہیں چھوڑوں گا، میں جہاں جاؤں گا وہاں تو بھی جائے گا، میں جہاں بیٹھوں گا وہاں تو بھی بیٹھے گا، میں جہاں لیٹوں گا وہاں تو بھی لیٹے گا، اب تو میرے سے الگ
نہیں رہے گا، میں جہاں جہاں رہوں گا وہاں وہاں تو میرے ساتھ رہے گا۔ اب بتاؤ، جب باپ نے بچے کے ہاتھ کو پکڑ لیا، جب باپ نے بچے کو اپنے ساتھ لے لیا، تو اب اگر بچہ شرارت کرنا چاہے بھی تو کیا کر سکتا ہے؟ بدماشی کرنا چاہے بھی تو کیا کر سکتا ہے؟ اگر بچہ اگر کسی کے دروازے پہ پتھر مارنا چاہے بھی تو کیا مار سکتا ہے؟ نہیں مار سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے اسے اپنے گرفت میں لے لیا ہے، باپ نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا ہے، باپ نے اسے اپنے دامن میں لے لیا ہے۔ اب عقیدہ بنا لو، بچہ اپنے باپ کے ہاتھ میں آ جائے تو شرارت سے بچ جائے، صحابہ مصطفیٰ کے ہاتھ میں آ جائے تو گناہوں سے بچ جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مصطفی اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ صحابہ محفوظ ہیں، اور آج یہ کہتے ہیں کہ صحابی نے حضرت عمر نے مولا علی کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ معاذ اللہ۔ عمر نے خلافت کے معاملے میں قلم اور دوات نہیں پیش کیا۔ ارے خلافت کے معاملات کو میرے مصطفیٰ نے پہلے ہی سجا دیا تھا، میرے نبی نے پہلے ہی سجا دیا تھا۔ میرے مصطفیٰ کی نظر دیکھ رہی تھی کہ میرے باپ جو دنیا میں سب سے جو دنیا سے جائے گا وہ علی نہیں ہوگا، وہ عثمان نہیں ہوگا، وہ عمر نہیں ہوگے، وہ ابو بکر ہوگا۔ میرے نبی نے خلافت خلیفہ اول ابو بکر کو بنایا۔ ابو بکر دنیا سے رخصت ہوئے تو خلیفہ عمر ہوئے، عمر دنیا سے گئے تو حضرت عثمان خلیفہ ہوئے، عثمان دنیا سے گئے تو مولا علی خلیفہ ہوئے۔ اور یہ خلافت کا سلسلہ کسی اور نے تیار نہیں کیا ہے بلکہ میرے پروردگار نے تیار کیا ہے۔ اور عمر وہ ہیں۔ ایک صاحب نے کسی بزرگ سے پوچھا، یہ بتائیے عمر میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ جی عمر میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ ان سے بھی پوچھ لو کہ عمر میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ تو بزرگ کہتے ہیں تیرا سوال ہی غلط ہے، پوچھتے ہو عمر میں اور علی میں فرق کیا ہے؟ ارے نادان، تجھے تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ عمر میں اور تمام صحابہ میں فرق کیا ہے۔ تجھے تو یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ عمر میں اور تمام صحابہ میں فرق کیا ہے، اور تو پوچھتا ہے کہ عمر میں اور علی میں فرق کیا ہے۔ تو سن، جب عمر اور علی کا فرق تو نے پوچھا ہے تو سن، عمر وہ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی نبی کے نکاح میں دیا ہے۔ عمر وہ ہیں جنہوں نے اپنی بیٹی نبی کے نکاح میں دیا ہے، اور علی وہ ہیں کہ جن کے نکاح میں نبی نے اپنی بیٹی دیا ہے۔ ارے عمر سسر ہے، علی داماد ہے۔ عمر سسر ہیں، علی داماد ہیں۔ سسر باپ کا درجہ رکھتا ہے اور داماد بیٹے کا درجہ رکھتا ہے۔ عمر نبی کے باپ کے درجے میں ہے سسر کے اعتبار سے، اور علی نبی کے بیٹے کے درجے میں ہے۔ بتا دیجئے عمر میں اور تمام صحابہ میں فرق کیا ہے؟ عمر میں تمام صحابہ میں فرق کیا ہے؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں سنو، تمام صحابہ کو اسلام کی ضرورت ہے۔ بولو بولو بولو، تمام صحابہ
तो उमर इब्ने खत्ताब की जरूरत है। वो उमर इब्ने खत्ताब जिनका मकाम और मर्तबा इतना आला है, मर्तबा इतना ऊंचा है कि इस्लाम जब तक उमर ने कबूल नहीं किया था लोग छुपकर नमाज़ें अदा करते थे। जब तक उमर ने इस्लाम कबूल नहीं किया था लोग हारों में इबादत किया करते थे। जब तक उमर ने इस्लाम कबूल नहीं किया था लोग अपना इस्लाम का कबूल करना जाहिर नहीं करते थे। लेकिन तारीख कहती है जब 39 मुसलमान हो गए थे उमर ने तलवार उठा करके कहा था कि उमर 40वां नहीं होने देगा, उमर 40वां नहीं होने देगा। तो मैं एक जुमला कहता हूँ कि अगर जब उमर तलवार दिखाकर 40वां न रोक सके तो तुम इस्लाम दिखाकर कैसे रोकोगे? उमर ने तलवार लहरा के कहा उमर 40वां नहीं होने देगा। और उमर को पता ही नहीं था कि 40वां खुद बनने जा रहा है। 40वां उमर का होने जा रहा है। हज़रत उमर चले थे लेकिन कुरान की आयतों को जब पढ़ा था हज़रत उमर ने दिल में इस्लाम का चिराग चलने लगा। उमर नबी की बारगाह में पहुंचे। हज़रत अमीर हमजा ने जब दूर से देखा था कि उमर आ रहा है हाथ में नंगी तलवार लिए हुआ है तो हज़रत अमीर हमजा ने कहा या रसूल अल्लाह उमर आ रहा है, हाथ में तलवार लेकर आ रहा है, गज़ब में आ रहा है, उमर आ रहा है, जलाल में आ रहा है। मेरे नबी ने मुस्कुरा करके कहा था चाचा उमर आ रहा है, आने दो आने दो आने दो। अगर उमर अच्छी नीयत से आ रहा है तो ठीक है, वरना उमर बुरी नीयत से आ रहा है तो फिर उमर का मुकाबला किया जाएगा, उमर से मुकाबला किया जाएगा। तारीख कहती है जैसे ही हज़रत उमर नबी की बारगाह में आते हैं मुस्तफा की बारगाह में जैसे ही उमर आए हैं तलवार हाथ से छूट करके जमीन पर आ गई है। उमर नबी की बारगाह में गए। किसी कहने वाले ने क्या ही खूब अंदाज में इसका नक्शा खींचा है कि उमर सूए नबी गए, नजर सूए उमर गई, उमर सूए नबी गए, नजर सूए उमर गई। निगाह मुस्तफा जो पड़ी जिंदगी संवर गई, मुस्तफा जो पड़ी जिंदगी संवर गई। उमर नबी की बारगाह में गए, नबी के कदमों को चूम कर कहा या रसूल अल्लाह 40वां बनने आया हूँ, 40वां बनने आया हूँ, इस्लाम कबूल करने आया हूँ, मज़हब इस्लाम को कबूल करने के लिए आया हूँ। मेरे नबी ने हज़रत उमर को कलमा पढ़ाया था। हज़रत उमर कलमा पढ़ करके बैठे, हज़रत बिलाल खड़े हुए, हज़रत बिलाल ने अज़ान दी और जब बिलाल अज़ान देते रहे हज़रत उमर हैरत भरी नज़रों से बिलाल को देखते रहे। जब बिलाल ने अज़ान मुकम्मल की है तो हज़रत उमर ने बिलाल से पूछा था ए बिलाल अभी जो तुमने खड़े होकर के कान में हाथ दे करके जो तुमने पढ़ा है ए बिलाल आखिर ये है क्या, इसका नाम क्या है, आखिर ये जो तुमने पढ़ा है इसका माना और मतलब क्या है? तो हज़रत बिलाल ने मुस्कुरा करके कहा था कि ये अज़ान है। हज़रत उमर ने कहा अज़ान क्या है? कहा अज़ान नमाज का ऐलान है। कहा नमाज क्या है? कहा नमाज अल्लाह की इबादत है। हज़रत उमर ने कहा जो नमाज अल्लाह की इबादत है तो हम इबादत कहाँ करेंगे? तो बिलाल ने कहा अज़ान पहाड़ी पर दिया हूँ तो इबादत भी पहाड़ी पर करेंगे। जब अज़ान हार में दिया हूँ तो इबादत भी हार के अंदर करेंगे। तब हज़रत उमर ने कहा था हम अल्लाह की इबादत करेंगे तो पहाड़ी पर क्यों करेंगे? अल्लाह की इबादत करेंगे तो हार में क्यों करेंगे? अल्लाह की इबादत करेंगे तो छुप करके क्यों करेंगे? हम अल्लाह की इबादत करेंगे तो मस्जिद हराम में जाकर के करेंगे, हम अल्लाह की इबादत करेंगे तो काबे में जाकर के करेंगे, हम अल्लाह की इबादत करेंगे तो हबी में काबा के अंदर जाकर के करेंगे। तब नबी ने कहा था ए उमर ए उमर ए उमर तो मेरा भी चाहता है कि मैं सजदा करूं तो काबे के अंदर सजदा करूं, मैं नमाज पढ़ूं तो काबे के अंदर नमाज पढ़ूं, मैं इबादत करूं तो कभी में काबा के अंदर इबादत
करता हूँ मगर अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, कुफारे मक्का, मुशरिकीने अरब, मुशरिकीने अरब, ये लोग हमें काबे में नमाज पढ़ते नहीं देते। तब उस वक्त हज़रत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह, उमर कलमा पढ़े, काबे का दर न खुले, उमर कलमा पढ़े, नमाज काबे के अंदर न हो, उमर कलमा पढ़े, सजदा काबे में न हो, उमर कलमा पढ़े, इबादत हकीम काबा में न हो। या रसूल अल्लाह, उमर के कलमा पढ़ने से क्या फायदा है? या रसूल अल्लाह, चलिए आज के बाद से नमाज होगी तो काबे के अंदर। इस्लाम कबूल किया और मेरे नबी को तमाम सहाबा को लेकर उमर काबे में आए और काबे के दरवाजे पर खड़े होकर उमर ने कहा था, लोगों, आज उमर इब्ने खत्ताब मुस्तफा का गुलाम हो गया है, जिसे अपनी बीवियों को बेवा कराना हो वो मुस्तफा जाने रहमत का रास्ता होकर दिखा दे, जिसे अपने बच्चों को यतीम कराना हो आज वो मेरे नबी के सामने आकर दिखा दे। आज जो भी आगे बढ़ेगा उमर की तलवार होगी, उसकी गर्दन होगी। ये उमर है जिन्होंने इस्लाम कबूल किया तो मुसलमानों के लिए काबे का दरवाजा खुलवाया और जो दरवाजा कल खुला था आज तक खुला हुआ है, आज तक खुला हुआ है। काबे का दरवाजा खुलवाने वाली जात का नाम हज़रत उमर इब्ने खत्ताब है, हज़रत उमर फारूक है। आप देखें उमर इस्लाम कबूल करते हैं तो मेरे नबी ने दुआ किया है, मेरे नबी ने दुआएं की हैं, तब उमर इस्लाम में दाखिल हुए। तो उमर मुरादे रसूल हैं, तमाम सहाबा मेरे नबी के मुरीद हैं, तमाम सहाबा मेरे नबी के बुलंद आवाज से बोलो, तमाम सहाबा मेरे नबी के, तमाम सहाबा मेरे नबी के, तमाम सहाबा मेरे नबी के, तमाम सहाबा मेरे नबी के मुरीद हैं। और उमर मेरे नबी के मुरीद नहीं, मुस्तफा के मुराद हैं। उमर मुस्तफा के मुराद हैं, मुराद हैं हजरत उमर। आप देखिए हजरत उमर वो हैं कि मुल्क रूम का एक बादशाह एक जासूस को हजरत उमर को कत्ल करने के लिए भेजा था, उमर को कत्ल करने के लिए भेजा था कि उमर अगर रहेंगे तो इस्लामी रक़बा जो फैलता जा रहा है वो रुक जाएगा। 22 लाख मुरब्बा मील तक हज़रत उमर ने हुकूमत की है। आधी दुनिया का हुक्मरान जिसको कहा जाता है वो उमर इब्ने खत्ताब है। हज़रत उमर फारूक के दौर में तेजी के साथ इस्लाम फैला था और तेजी के साथ बड़े बड़े किलों को हज़रत उमर इब्ने खत्ताब ने आपने फतह किया था और इस्लाम का झंडा लहराया था। तो रूम के बादशाह ने जासूस को भेजा मदीने में कि जाओ जब भी मौका मिले, जैसे भी मौका मिले तुम उमर को जाकर कत्ल कर देना। इसके लिए तुम्हें जो भी हरबा इस्तेमाल करना हो, जो भी भेजे में बदलना हो, जिस तरीके से भी तुम्हें चेंजिंग करनी हो उस तरीके से तुम चेंज हो जाना, मगर उमर को कत्ल कर देना। या तो तलवार से उमर को कत्ल करना या उमर को जहर देकर के मार देना। वो जासूस जब मदीने में आया तो उमर को देखा नहीं था, उमर रहते कहाँ थे उसे पता नहीं था, उमर किस तरीके से किस अंदाज में रहते थे उसे मालूम नहीं था। उसने तो यही सोचा था कि जैसे हमारे बादशाह शान बान के साथ रहते हैं वैसे मुसलमानों के शहंशाह भी शान बान के साथ रहते होंगे, जैसे हमारे बादशाह ईरानी कालीनों में लेटते हैं वैसे ही मुसलमानों के बादशाह के लिए भी ईरानी कालीन का इंतजाम होगा। बड़ी बड़ी कुर्सियों में मुसलमानों के बादशाह भी बैठे होंगे। लेकिन जब वो
लोगों तुम्हारा शहंशाह कहाँ रहता है, तुम्हारा बादशाह कहाँ रहता है। लोगों ने कहा नादान हमारा कोई शहंशाह नहीं होता, हम सबों के सिर्फ एक ही शहंशाह है और उस शहंशाह का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। हम लोगों का एक ही बादशाह है, उस बादशाह का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। वरना कोई हमारा शहंशाह नहीं, कोई हमारा बादशाह नहीं, कोई हमारा राजा नहीं। कहा तो फिर उमर इब्ने खत्ताब कौन है? कहा उमर इब्ने खत्ताब शहंशाह नहीं है बल्कि मुसलमानों के हुक्मरान हैं, मुसलमानों की खिदमत करने वाले हैं, मुसलमानों के देखभाल करने वाले उमर इब्ने खत्ताब है। अच्छा बताओ उमर मिलेंगे कहाँ? लोगों ने कहा उमर को तलाश रहे हो तो उमर तुम्हें अपने मकान में नहीं मिलेंगे, उमर मिलेंगे तो तुम्हें जंगलों में मिलेंगे, बकरियों को चराते हुए मिलेंगे, ऊंट को हाँकते हुए उमर मिलेंगे। कहा किस जंगल में? कहा जाओ देखो किसी जंगल में हजरत उमर बकरियां चरा रहे होंगे। किताबों में आता है वो जासूस जब जंगल में गया है क्या देखता है? हजरत उमर इब्ने खत्ताब कभी एक तरफ से बकरियों को हाँक रहे हैं, कभी दूसरी तरफ से बकरियों को हाँक रहे हैं। उस जासूस ने सोचा कि उमर अभी बकरियां हाँक रहे हैं, जब थक जाएंगे तो इसी दरख्त के नीचे आकर के उमर आकर बैठेंगे, इसी दरख्त के नीचे आकर उमर आकर लेटेंगे और मैं दरख्त के ऊपर चढ़ जाता हूँ। जब उमर इस दरख्त के नीचे लेटेंगे तो मैं ऊपर से उतरूंगा, उतर कर उमर पर हमला कर दूंगा और उमर को माज़ाल्लाह कत्ल कर दूंगा। वो जासूस उस दरख्त के ऊपर चढ़ गया। हज़रत उमर काफी देर तक बकरियों को हाँकते रहे। काफी देर हाँकने के बाद उमर फारूक उस दरख्त के करीब आए और आने के बाद आपने अपने सर के नीचे टुकड़ा रखा है और रखने के बाद उमर फारूक लेट गए। अभी हज़रत उमर लेटे हैं, आंख बंद हुई है, इधर वो जासूस अभी उतर करके उमर पर हमला करने ही वाला है। क्या अचानक उस जासूस ने क्या देखा कि इधर उमर जैसे ही लेटे उधर से जंगल का शेर निकल आया। इधर उमर जैसे ही लेटे उधर से जंगल का शेर निकल आया और शेर निकलने के बाद चारों तरफ से घूम कर उमर का पहरा देने लगा, उमर की हिफाजत करने लगा। अब वो देखता रहा कि ये जंगल के शेर जिसका काम फाड़ना है, जिसका काम चीर डालना है, जिसका काम इंसान को लुकमा बना लेना है, ये उमर की हिफाजत कर रहा है। ये जंगल के शेर उमर की हिफाजत में लगा हुआ है। कुछ देर तक देखता रहा, थोड़ी देर के बाद जब उमर की आंख खुली है, जैसे ही उमर उठ करके बैठे वो जंगल का शेर जिधर से आया था उधर ही चला गया। जैसे ही जंगल का शेर गया वैसे ही वो जासूस नीचे आया और नीचे आने के बाद उमर के कदम को पकड़ करके कहता है इस्लाम में दाखिल करना, मुसलमान बना लीजिए। उमर ने कहा मैंने तुम्हें इस्लाम के बारे में बताया नहीं, कलमा के बारे में बताया नहीं, अपने दीन के बारे में बताया नहीं और तुम ऊपर से नीचे आए और आकर कहते हो मुझे इस्लाम में दाखिल कर लीजिए, मामला क्या है, बात क्या है? कहा उमर मैं आया था आपको कत्ल करने के लिए, लेकिन मैंने देखा उस उमर को कोई कत्ल कर ही नहीं सकता जिस उमर की हिफाजत जंगल के शेर कर रहे हैं। इंसान तो इंसान, जंगल के शेर जिसकी हिफाजत कर रहे हैं। ए उमर, आप ऐसे हाकिम हैं कि आपको जंगल के शेर भी मानते हैं। क्या कहा? आपको जंगल के शेर भी मानते हैं। तो हमारा विजदान कहता है, हमारी मोहब्बत ये कहती है, हमारा तखय्युल ये कहता है कि उस वक्त हज़रत उमर ने कहा होगा कि नादान उमर वो है जिसे सिर्फ जंगल के शेर नहीं मानते। जुमला सुने, उमर वो है जिन्हें सिर्फ जंगल के शेर नहीं मानते, उमर वो है जिन्हें अल्लाह के शेर, अल्लाह के शेर मौला अली शेर खुदा भी मानते हैं। उमर वो है जिन्हें जंगल के शेर सिर्फ नहीं मानते, अल्लाह के शेर मौला अली शेर
عمر بن خطاب ہے، وہ عمر جس کے لیے میرے مصطفیٰ کعبے کے خلاف پکڑ کر روتے ہوئے نظر آئے، وہ عمر جنہیں میرے دن کے اسلام میں آنے کے لیے میرے مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے نظر آئے، وہ عمر جن کے بارے میں میرے نبی نے کہا تھا کہ اگر نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر تیرے سر پر نبوت کا تاج ہوتا، وہ عمر جن کے بارے میں میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اے عمر جب کسی کا بیٹا دنیا سے چلا جاتا ہے تو باپ روتا ہے، باپ دنیا سے چلا جائے تو باپ دنیا سے چلا جائے تو اولادیں روتی ہیں، مگر اے عمر جس دن تو دنیا سے جائے گا میرا اسلام روتا نظر آئے گا، میرا دین روتا نظر آئے گا، وہ عمر ابن خطاب ہے جنہوں نے آگ پر حکومت کیا ہے، وہ عمر ابن خطاب ہے جنہوں نے پانی پر حکومت کیا ہے، وہ عمر ابن خطاب ہے جنہوں نے ہواؤں پر حکومت کیا ہے، وہ عمر ابن خطاب ہے جنہوں نے جانوروں پر حکومت کیا ہے، تاریخ کہتی ہے جب عمر ابن خطاب کی شہادت ہوئی تھی، جیسے ہی حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت ہوئی، دور دراز کا رہنے والا ایک چرواہا دوڑتا ہوا مدینے میں آیا اور آنے کے بعد کہا لوگوں کیا آج عمر ابن خطاب کا انتقال ہو گیا ہے؟ لوگوں نے کہا تمہیں کیسے معلوم کہ عمر کا انتقال ہو گیا ہے؟ کہا آج تک میں جنگلوں میں بکریاں چراتا رہا مگر جب تک عمر کی حکومت رہی ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ کوئی جنگل کی بھیڑیاں نکل کر ہماری بکریوں پر حملہ کر دے، یا کوئی جنگل کے شیر نکل کر کے ہماری بکریوں پر حملہ کر دے۔ آج پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ جنگل سے بھیڑیاں نکلا اور نکل کر کے ہماری بکریوں پر حملہ کیا اور اسے اغوا کر کے لے چلا گیا۔ تب مجھے خیال آیا کہ لگتا ہے کہ اب عمر ابن خطاب اس پورے زمین پر نہیں ہے، عمر کا انتقال ہو گیا ہے۔ پتہ چلا کہ عمر جب تک دنیا میں تھے حکومت کرتے رہے، صرف انسان نہیں کانپتے تھے، جنگل کے حیوان بھی جنگل کے حیوان بھی عمر سے تھرایا کرتے تھے۔ وہ عمر جن کا نام لے لو تو شیطان بھاگ جائے، اور یہ کیسے شیطان ہے؟ یہ کیسے شیطان ہے جو حضرت عمر کی شان میں تبرہ کرتے ہیں، جو عمر کی شان میں خلاف بکنے کی کوشش کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں نادان، عمر کی ذات وہ ہے کہ جن کا نام لے لو تو شیطان راستہ بدل دے، اور تو عمر کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، تو شیطان سے بھی 4 ہاتھ آگے نکل گیا، تو شیطان سے بھی 4 ہاتھ آگے بڑھ گیا۔ یاد رکھنا عمر کی ذات وہ ہے جو دنیا میں تھے میرے نبی نے کہا عمر جنتی ہے، اور آج عمر لیٹے بھی ہے تو جنت میں لیٹے ہیں، اور کل اٹھیں گے بھی تو مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ عمر کی ذات وہ ہے۔ عمر ابن خطاب کا وصال جب شہادت کا وقت آیا تو کتابوں میں آتا ہے کہ عمر اس وقت نماز میں تھے، عمر نماز میں تھے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے مقتدی تھے، قاتل ظالم نے حضرت عمر کے جسم پر خنجر مارا، خون کا فوارہ نکلا، حضرت عمر نیم بیہوشی کے عالم میں گرنے لگے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نیت توڑ کر کے آگے بڑھے، حضرت عمر کو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے سہارا دیا، لیکن کتابوں میں آتا ہے کہ اس وقت بھی حضرت عمر نے جملہ کہا تھا، اے عبد الرحمن ابن عوف، عمر کی جان اتنی قیمتی نہیں ہے جتنا میرے رب کی نماز قیمتی ہے، عمر کی جان اتنی قیمتی نہیں جتنا میرے رب کی نماز قیمتی ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف، پہلے نماز پوری کر اس کے بعد عمر کو سہارا دینا، پہلے نماز پوری کر اس کے بعد عمر کو سہارا دینا۔ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت عمر کو جب خنجر مارا گیا، خون کا فوارہ نکلا، حضرت عمر فاروق کو بستر پر لٹایا گیا، آپ
نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا بیٹا جاؤ حضرت معاذ بن الیمان کو بلا کر کے لے کر کے آؤ. حضرت معاذ بن الیمان کو لایا گیا. حضرت معاذ بن الیمان یہ وہ صحابی رسول ہے جنہوں نے میرے نبی کی بارگاہ میں منافقوں کا نام لکھ کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. میرے نبی کو منافقوں کی فہرست بنا کر کے دی تھی. جیسے ہی حضرت معاذ بن الیمان کو حضرت عمر کے قریب لایا گیا تو حضرت عمر نے کہا لوگوں کمرہ خالی کر دو. سارے لوگوں نے کمرہ خالی کر دیا. حضرت عمر نے معاذ بن الیمان کو اپنے قریب بلا کر کہا میرے نبی کے صحابی آپ نے جو مصطفیٰ جانے رحمت کو جو منافقوں کی فہرست بنا کر دی تھی صرف عمر کو آج اتنا بتا دو کیا اس فہرست میں عمر کا بھی نام شامل تھا؟ کیا اس فہرست میں عمر کا بھی نام لکھا ہوا تھا؟ بس مجھے بتا دو کیا اس فہرست میں آپ نے عمر کا بھی نام لکھا تھا؟ وہ صحابی کہتے ہیں عمر یہ راز ہمارے اور مصطفیٰ کے درمیان تھا لیکن عمر آپ امیر المومنین ہیں اور آپ اس سے پوچھ رہے ہیں تو میں صرف آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ اس فہرست میں منافقوں کے لسٹ میں جہاں سب کا نام تھا عمر وہاں آپ کا نام نہیں تھا. وہاں آپ کا نام نہیں تھا. حضرت عمر نے کہا مجھے سکون مل گیا مجھے چین مل گیا. مجھے ڈر ہے کہ کہیں پروردگار کی بارگاہ میں میری گرفت نہ ہو جائے. آج ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں مگر آج ذرہ برابر بھی ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے. آج ہم گناہوں میں نپٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں مگر ہمیں ذرہ برابر بھی اپنے گناہوں کا احساس نہیں ہوتا. ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ نہیں کرتے. ہم اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا کر کے اپنے رب کی بارگاہ میں گناہوں کی معافی نہیں مانگتے. لیکن سراسر دیکھو وہ عمر جنہوں نے 22 لاکھ مرد کا امیر پر حکومت کیا ہے وہ عمر جن کا روب تک تباہ کر کیسر و کسرا کے کیا بادشاہ عمر کے نام کو سن کر کے تھرا جایا کرتے تھے. پاپا کے ایوانوں پر عمر کا نام لے لیا جائے کر نرزہ تاری ہو جاتا تھا. کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن خطاب کے اندر خدا کا ڈر اور خوف کا یہ عالم تھا کہ رمضان کا دن گزرا عید کی تاریخ آئی عید کا دن تھا لوگ خوشیاں منا رہے تھے ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے تھے ایک دوسرے کو سینے سے لگا کر عید کی خوشیوں کا پیغام دے رہے تھے. جہاں سارے لوگ عید کی مبارکبادی دے رہے تھے وہیں پر کتابوں میں آتا ہے کہ عمر ابن خطاب امیر المومنین اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے ہچکیاں لے کر کے رو رہے تھے ساروں پکار ہو رہے تھے. لوگوں نے کہا تھا اے عمر آج عید کا دن ہے آج خوشی منانے کا دن ہے آج ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا دن ہے. اے عمر آج آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آج آپ خوشی منانے کے بجائے آپ کے آنکھوں میں آنسو ہے. تو حضرت عمر نے کہا تھا لوگوں عید کا دن تو اس کے لیے ہے جس کے روزے کو رب نے قبول کیا ہے. عید کا دن اس کے لیے ہے جس کی نماز کو رب نے قبول کر لیا ہے. عید کا دن تو اس کے لیے ہے جس کی عبادت رب کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں میری نماز کو رب نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. میرے روزے کو رب نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. میری عبادت کو رب نے قبول کیا ہے کہ نہیں کیا. اندازہ کیجئے وہ جلیل القدر صحابی جو میرے مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ رہے میرے نبی کے عظیم صحابیوں میں جس کا نام آتا ہے وہ عمر ابن خطاب جن کے دل میں خدا کا ڈر اتنا جن کے دل میں خدا کا خوف اتنا جن کے دل میں خدا کا ڈر اور عبادت اتنا کہ عید کے دن رو رہے ہیں کہ میری عبادت رب کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. اندازہ کیجئے اس عمر کے تقوی کا اس عمر کے پرہیزگاری کا کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب لوگوں نے چنگیز خان کا نام لیا تھا کہ ہم اگر تباہی بچانا چاہے تو چنگیز خان کے فوجوں کو لے کر تباہی بچا سکتے ہیں. تو اسی ہندوستان میں جواہر لال نہرو نے کہا تھا جہاں لوگ چنگیز خان کی مثال
ہم عمر ابن خطاب سے محبت کرنے والے ہیں، ہم صحابہ کا احترام کرنے والے ہیں. ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں. صحابہ گھر والے ہیں اور اہل بیت مصطفیٰ کے گھر والے ہیں. اور اہل بیت کے تعلق سے ایک جملہ سنیے، اہل بیت اور صحابہ میں فرق دیکھیے. میرے مصطفیٰ اس دنیا میں آئے تو میرے نبی نے زمانے کو پاک کیا. میرے مصطفیٰ نے بولو میرے مصطفیٰ نے زمانے کو پاک کیا. ابو بکر کو پاک میرے نبی نے کیا، عمر کو پاک میرے نبی نے کیا، عثمان کو پاک میرے نبی نے کیا، سعد سعید طلحہ زبیر کو پاک میرے نبی نے کیا. میرے مصطفیٰ اس دنیا میں آئے تو میرے نبی نے ابو بکر کو پاک کیا، عمر کو پاک کیا، عثمان کو پاک کیا، سعد کو پاک کیا، سعید کو پاک کیا، طلحہ کو پاک کیا، زبیر کو پاک کیا، عبد الرحمن کو پاک کیا، عبداللہ ابن عمر کو پاک کیا. پروردگار نے کہا محبوب زمانے کو تو پاک کرے گا، تیرے گھرانے کو خدا پاک کرے گا. زمانے کو تو پاک کرے گا، تیرے گھرانے کو خدا پاک کرے گا. تو زمانے کو مصطفیٰ نے پاک کیا ہے، مصطفیٰ کے گھرانے کو خدا نے پاک کیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. صحابہ گھر والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں. ہم جہاں اپنے دل کے ایک کونے پر ابو بکر کا نام ہم نے لکھا ہے، وہی دل کے کونے میں ہم نے مولا علی کا بھی نام لکھا ہے. جہاں ہم نے عمر کا نام لکھا ہے، وہی دل کے کونے میں امام حسن کا بھی ہم نے نام لکھا ہے. جہاں ہم نے عثمان کا نام لکھا ہے، وہی پر ہمارے دل کے کونے میں حسین کا بھی نام لکھا ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اہل بیت بھی ایمان کا حصہ ہے. اسی لیے کہنے والے نے کہا مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، اونچے بدن پہ اونچا ہی سر بھیجنا پڑا. پڑھنے لگا تھا زور جہالت کی فوج کا، روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. روئے زمین پہ رب کو عمر بھیجنا پڑا. اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کی محبت میں جینے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کی محبت میں مرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اہل بیت کی محبت میں بھی جینے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت کی محبت میں بھی مرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.